اس نور امامت کے لیے بھی اس ظرف کی ضرورت تھی جو اپنے دور میں ارحام مطہرہ کا عالی ترین مصداق ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا بات پہنچی کیا کہنا چاہ رہا ہوں. عظمت مولا امام علی نقی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلب شامخ تو امام جواد علیہ السلام تھے. امام علی نقی کی شہادت کی مجلس ہے نا, تو ان کے والد امام جواد اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. صلب شامخ تو خود امام جواد علیہ السلام. بے شک. رحم مطہر بھی تو کوئی ایسا با کمال چاہیے. جی. لہذا جس ماں کا انتخاب کیا گیا وہ اپنے دور کی نہایت پاکیزہ ترین صفات کی حامل بلند کردار خاتون تھی. سبحان اللہ. بے شک. جن کا نام گرامی بی بی سمانہ خاتون ہے, جنہیں سوسن بھی کہا جاتا ہے. شمالی افریقہ سے تعلق ہے. اب آپ دیکھیے کہاں شمالی افریقہ اور کہاں خاندان بنی ہاشم. لیکن قدرت نے اہتمام فرمایا کہ انہیں 9ویں امام کی زوجیت اور 10ویں امام کی مادریت کا شرف عطا کیا. سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ کثرت سے نماز پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی. یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی درس ہے عزیزان گرامی, اور جہاں تک بات سنی بلکہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے درس ہے. آپ اپنے بچے کو اور میں اپنے بچے کو اگر راہ اہل بیت پر رکھنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمیں واجب و حرام کے لحاظ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکسٹرا ایفرٹ بھی کرنی ہوگی, بالخصوص جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا واکنگ این ایکسٹرا مائل. تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا. آپ بچے کو زبردستی بچے کو فورس نہ کریں مستحبات کے لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ خود واجب نماز پر فقط اکتفا نہ کریں, ساتھ میں اذان بھی دیں, ساتھ میں اقامت بھی دیں, بے شک. ساتھ میں دعائیں بھی پڑھیں, ساتھ میں تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی پڑھیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ساتھ ساتھ بچے کو تربیت دے رہے ہیں. اسے ایک ریڈ لائن بتا دیجئے کہ بھائی دیکھیے میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ واجب نہیں چھوڑیں گے, حرام انجام نہیں دیں گے. مستحبات کے ترغیب دلائیں لیکن فورس نہ کریں, لیکن آپ خود مستحبات کو ترک نہ کریں. بے شک. آپ مستحبات تک جائیں گے تو بچہ واجبات پر پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور انشاءاللہ اگر توفیق الہی رہی تو ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ وہ خود ہم اور آپ سے بڑھ کر انشاءاللہ شریعت کے مستحبات پر عمل کرنا بھی شروع کر دے گا. الہی آمین. الہی آمین. ہمارے استاد تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک جملہ کہتے تھے بچے کو واجب اور حرام کی ریڈ لائن دے دیجئے, یعنی میری بچے سے کہہ دیجئے کہ میری آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے, لیکن آپ خود ایکسٹرا مائل آگے جائیے. صحیح. جتنے مالی واجبات ہیں آپ پر زکات ہے, خمس ہے, وہ تو ضرور نکالے, لیکن کچھ اور بھی خرچ کیجیے تاکہ بچے کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے واجبات تو کم از کم انجام دینے, اور توفیق ہو گئی تو اس سے بڑھ کر کرنا ہے. یہ ہمیں یہ مفہوم ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے جس صدف کو گوہر امام علی نقی کے لیے لائق ترین اور قابل ترین سمجھا, اس بی بی کا نام تھا حضرت سمانہ خاتون. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بے شک. جن کی عظمت کے لیے خود امام علی النقی علیہ السلام ہی کا ایک فقرہ کافی ہے جو انہوں نے اپنی ماں کے لیے ارشاد فرمایا. امام علی النقی علیہ السلام نے اپنی ماں کے لیے فرمایا کیا کہ امی عارفۃ بحقی. یقین جانیے اس ایک جملے پر مجھ جیسا طالب علم بھی اچھی خاصی گفتگو کر سکتا ہے. بہت ہی لطیف جملہ امام کا, امی عارفۃ بحقی. یہ امام علی النقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت مادر امام جناب سمانہ خاتون علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. کیا کہتے ہیں. امی عارفۃ بحقی. امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. یہاں بیٹے کے حق کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں امامت کے حق کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی لفظ ہے جو ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی ہے, مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہے, مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بھی ہے. آپ کو احادیث میں لفظ ملے گا عارفن بحقہ, یا بی بی معصومہ کے لیے عارفن بحقہا. سبحان اللہ. یعنی جو مولا کے حق کا عرفان رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے, اس زیارت کی شان ہی کچھ اور ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہی مولا علی النقی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لیے استعمال کیا امی عارفۃ بحقی. میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی. اچھا, عارفن
بحقہ عارفن بحقہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر معمولاً علماء کرام نے اس طرح سے لکھا ہے، اور بلکہ بعض احادیث میں بھی اس طرح سے آیا ہے کہ مفترض الطاعہ، امام کو واجب الاطاعت سمجھنا یہ امام کے حق کا عرفان ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، بہت سبحان اللہ، خوب، سبحان کیا اللہ۔ کہنے۔ امام علی نقی اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں امی عارفۃ بحقی، میری ماں عارفہ تھی میرے حق کی، یعنی وہ جانتی تھی کہ میں واجب الاطاعت ہوں، میں ان کا فرزند ہوں لیکن واجب الاطاعت ہوں امام ہونے کی حیثیت سے۔ وہی من اہل الجنہ، اور امام علی نقی نے فرمایا کہ بی بی سمانہ خاتون ایسی اہل جنت تھیں کہ لا یقربها شیطان مارد، کوئی شیطان سرکش ان کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ارحام مطہرہ سمجھ میں تو آئے ہیں، ہم زیارت میں تو پڑھ لیتے ہیں، اس کی گہرائی تو سمجھ میں آئے کچھ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے درس ہے ذہن گرامی، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے رہنے۔ ولا ینالھا کید جبار عنید، فرمایا نہ ان تک کسی جابر حکمران کا مکر و فریب پہنچ سکتا تھا میری ماں تک۔ وہی مقلوعۃ بعین اللہ التی لا تنام، یہ بھی بڑا لطیف جملہ ہے، فرمایا وہ مسلسل نگاہ خاص رحمت خداوندی میں ہوتی تھی، سبحان مقلوعۃ بعین اللہ التی لا تنام۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹا علی نقی علیہ السلام ہوتا ہے۔ کیا کہنے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بے کہنے، شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اس سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع ہونے ہی نہیں دیتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ گویا جناب سمانہ خاتون کے کردار ہی کی جزا تھی کہ قدرت نے انہیں امام علی نقی علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان واہ واہ اللہ، واہ واہ واہ، بی بی سمانہ خاتون کا جو مرکز ہے وہ سامرہ ہی میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح، حرم عسکریہ ہی میں، جہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری خود مدفون ہیں، یعنی ماں خود اپنے بیٹے اور پوتے ہی کے جوار میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی حرم میں امام علی نقی کی بہن بی بی حکیمہ خاتون بھی ہیں، جنہیں 11ویں امام نے شب 15 شعبان اپنے گھر میں روک لیا تھا 12ویں حجت کی آمد کی تیاری کے لیے۔ سبحان اللہ، بی بی حکیمہ خاتون بھی بیٹی ہیں حضرت سمانہ مغربیہ کی، سبحان بلکہ اللہ، امام محمد سبحان تقی علیہ السلام کی جتنی اولادیں، ذرا غور کیجیے گا، امام محمد تقی علیہ السلام کی جتنی اولادیں وہ سب ہیں ہی بی بی سمانہ مغربیہ سے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، چاہے وہ امام علی نقی علیہ السلام ہو یا موسیٰ مبرکہ ہو، وہی موسیٰ مبرکہ جو رضوی سادات کے جد ہیں، سبحان اللہ، جن کی نسل ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، شام، اب تو دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اور یہی انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر ہے، جو سبحان اللہ، تحفہ الہی تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں عطا کیا تھا۔ سبحان اب اللہ، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کئی بار ہم امام تقی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جتنے بھی رضوی سادات ہیں وہ دراصل تقوی سادات، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی فرزند تھے جن کا نام امام تقی الجواد علیہ السلام، اور مولا کا خود جشن ولادت بھی 10 رجب المرجب آ رہا ہے، انشاءاللہ جشن میں مولا کی سیرت پہ بات کریں گے اگر زندگی اور توفیق رہی تو موسیٰ مبارکہ کی والدہ بھی بی بی سمانہ خاتون ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی تمام اولادیں، اب وہ چاہے ختیجہ بنت مبرکہ، کیوں کہتے ہیں مبرکہ یعنی برقع سے، اس لیے کہ ان کے چہرے پر نور اتنا زیادہ تھا کہ جب یہ بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، واہ واہ واہ، امام علی نقی کے بھائی، کیا کہنے، صحیح، جب بھائی کے جو 14 معصومین کی فہرست میں نہیں، ان کی شان یہ ہے تو اللہ جانے جو فخر انبیاء ان کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے کے بعد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں ساری اولادیں وہ بی بی سمانہ خاتون سے ہیں، چاہے وہ ختیجہ بنت محمد تقی ہوں یا فاطمہ بنت محمد تقی ہوں، یہ سب خواہر ہیں امام علی نقی کی، یا زینب بنت محمد تقی ہوں۔ آج مولا کی شہادت کی مجلس سے تو اچھا ہے مولا کے خاندان کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، بسم اللہ، یا پھر بی بی حکیمہ خاتون ہو۔ اب اس سے نام بھی تو سمجھ میں آ رہے ہیں نا، ہمارے نام بھی تو بڑے عجیب غریب رکھنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام وہی ختیجہ، وہی فاطمہ، وہی زینب، سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا موسیٰ مبرکہ ہو، امام علی نقی علیہ السلام ہو، ابو موسیٰ ہو یا ابو احمد حسین ہو یا ام محمد ہو یا ام کلثوم ہو یا امامہ ہو، یہ سب اولادیں ہیں بی بی سمانہ خاتون کی اور امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ، اب چلے وہ جملہ کہہ دیتا ہوں میں، گویا ندائے قدرت آ رہی تھی کہ ہماری حجتوں کے گھروں میں عربی خواتین بھی آئیں اور عجمی خواتین بھی آئیں، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شمالی افریقہ سے ہے نا بی بی سمانہ خاتون، جی،
لیکن یہ ہمارا انتظام تھا کہ ہم نے جس صدف کو گوہر امامت کے لائق سمجھا اسے معصوم کی ماں بنا دیا. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی عرب خواتین تڑپتی رہیں کہ نسل رسالت ہم سے آگے بڑھ جائے، کیا کہنے، لیکن انہیں اس شرف سے محروم رکھا. بے شک سبحان اللہ. یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ کس کو کیا عطا کرے. بے شک. عرب کی عورتوں نے بی بی خدیجہ کا بائیکاٹ کیا تھا، چونکہ انہوں نے رسول اللہ سے شادی کی تھی تو اللہ نے خدیجہ کو زہرا جیسی دختر دے کر نسل کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. اور جب عرب عجموں کو حقیر سمجھتے تھے تو اللہ نے بی بی سمانہ مغربیہ کو پاکیزہ ترین اور لائق عجم بیویوں کی گودیوں کو امامت کا گویا مرکز بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. عظمت جناب خدیجہ و جناب سمانہ خاتون علیہم السلام. صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، یہ بار بار سمانہ خاتون کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے. خاتون ان بیویوں کے ساتھ کہا جاتا ہے جن کا تعلق ایران سے ہو. یہ ہم خالی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ورنہ سمانہ مغربیہ ان کا نام ہے ایکچولی. صحیح. جنہیں سمانہ مغربیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سمانہ خاتون کتابوں میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا، میں گفتگو میں کہہ رہا ہوں.